قلب کے بارے میں، دل کے بارے میں، اس کا معنی لغوی اور معنی اصطلاحی بیان کیا گیا۔ ابھی کچھ اوصاف بیان کرنا چاہتا ہوں جو کافر کے دل کے اوصاف ہے اور مسلمان کی جو دل ہے اس کے اوصاف۔ کافر کی جو دل کے اوصاف ہے اور بے دینی کی وجہ سے جو دل پر اثرات مرتب ہوتا ہے وہ اوصاف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، صفات و قلوب الکفار، وہ صفات جو کافروں کے دلوں کے ساتھ کا تعلق ہے، یہ بے دینی کی وجہ سے جو دلوں پر اثرات اور صفات مرتب ہوتا ہے تو چند اوصاف تو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، منکرہ، جیسے سورہ نحل میں آیات نمبر 22 میں، آیات نمبر 22 میں یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ، جن لوگوں نے ایمان نہیں رکھا آخرت پر تو اس کے دل میں انکار پائے جاتے ہیں، تو اسی دل میں اس کا ایک صفت یہ ہے کہ یہ منکرہ ہے، یہ انکار کرنے والا، اللہ کے وحدانیت سے انکار کرتے ہیں، وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرنے والے۔ تو ایک صفت یہ ہے کہ وہ انکاری بن جاتے ہیں، جو انسان کافر ہے تو اس کے دل میں انکار پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، الحمیہ، یعنی غیرت جاہلیت، یہ کفاروں کے دل میں پائے جاتے ہیں، جیسے سورہ فتح آیات نمبر 26 میں پائے جاتے ہیں۔ سورہ فتح آیات نمبر 26 میں، سورہ فتح آیات نمبر 26 میں، فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ اجعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، اس کے دل میں وہ غیرت ہے، کفر کی غیرت پائے جاتے ہیں جاہلیت کے۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے سکینت ڈال دیا اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، یعنی یہ جو کافر ہے اس میں حمیت پائے جاتے ہیں، تو ایک صفت یہ ہے کہ اس میں غیرت جاہلیت پائے جاتے ہیں کہ میں تو فلان خاندان کا ہوں اور میں فلان ہوں اور میں فلان ہوں، میں تو ایسے ہوں، یہ صفت ہے جاہلیت کی۔ نمبر 3، الانصراف عن الحق،
جیسے سورہ توبہ آیات نمبر 127۔ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ انصرفوا صرف الله قلوبهم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل پھیر دیں گے۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے دین سے وہ اعراض کر لیا تو اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسے قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ نمبر 4، قسوت، یعنی اس بندے کی دل میں قسوت پائے جاتے ہیں، سختی پائے جاتے ہیں۔ کافروں کے جو دل ہے اس میں سختی پائے جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، اور یہ مضمون سورہ زمر میں بھی ہے۔ فویل للقاسیات قلوبهم عن ذکر اللہ، یعنی جو بندہ بے دین ہے اور کافر ہے تو اس کے دل میں سختی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نہیں دیکھتے ہیں یہ غزہ میں یہ ظالم بچوں کے وہ سر اور یہ ٹانگیں وغیرہ علیحدہ کر لیتے ہیں جسم سے، اور وہ دیکھتی بھی ہے، پورا کا پورا بستی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح یہ لبنان میں یہ کافر ہے نا، تو کفر کی وجہ سے اس کے دل میں سختی پائی جاتی ہے۔ اس کے مقابل میں جو مسلمان ہیں، وہ مسلمان انسانیت کے وہ دوست ہوتا ہے۔ یہ کافر اس کے پاس قیدی ہونے کے باوجود بھی اس پر ظلم نہیں کرتے، اس کے لیے تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، المرض، جو کافر ہے اس کی دل میں بیماری پائی جاتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 10 میں فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ جس دل میں کفر پائے جاتے ہیں اسی دل میں بیماری بھی پائے جاتے ہیں، وہ بیمار ہے، وہ صحت مند دل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دلوں میں اور بھی بیماری بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو کافر ہے اس کی دل کو تنگی بھی پائے جاتے ہیں، وہ تنگ ہوتا ہے، جیسے سورہ انعام آیات نمبر 125 مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ بیمان ہوتا ہے، گمراہ ہوتے ہیں، تو رب العالمین اس کا سینہ بھی تنگ پیدا کر لیتے ہیں، اس کی سینے میں تنگی پائے جاتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں ہوتا ہے۔ نمبر 7، کفاروں کی دل کا ایک صفت یہ ہے طبع، رب العالمین اس کے دل پر وہ کیا کر لیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، جیسے سورہ منافقون آیات نمبر 3 میں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دل پر مہر لگا دیا ہے، اسی کی وجہ سے وہ نہیں سمجھتے۔ ختم بھی ایسے جو کافر کے دل ہے اس پر رب العالمین مہر بھی لگاتے ہیں، جس طرح یہ جو زیر درس آیات ہے اسی میں ختم اللہ علی قلوبہم، جو بندہ بھی ایمانی کر لیتے اور بے دین ہوتے اس کے بعد رب العالمین اس پر مہر لگا دیتے۔ نمبر 9، زیغ بھی پائے جاتے ہیں، جو بندہ اللہ کے دین سے اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے ساتھ دشمنی کر لیتے ہیں، تو رب العالمین اس کے دل میں
ٹیڑھاپن پیدا کرتے، جیسے سورہ آل عمران آیات نمبر 7 میں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جس دل میں کجروی پائے جاتے ہیں، بیمان ہے، تو ہمیشتاً یہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور متشابہات جو عام امت اور قرآن اور حدیث کی صریح معنیوں سے وہ خلاف ہے، تو ایسے متشابہاتوں کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بشر نہیں ہے، تو جب بشر نہیں تو پھر کیسے کھانا کھاتے ہیں، پھر کیسی شادی کر لیتے ہیں، پھر کیسے وہ لوگوں کے لیے نماز باجماعت پڑھا دیتے ہیں، پھر کیسے اجتماعی کاموں میں وہ شریک ہوتا ہے، تو یہ اس کی بشریت سے انکار کرتے ہیں اور ایسے آیاتوں سے استدلال کرتے ہیں، متشابہاتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 10 الارتیاب، جو بندہ بیمان ہے تو رب العالمین اس کے دل میں شک پیدا کرتے ہیں، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 45 میں وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، شک میں پڑتے اس کا وہ جو دل، تو اس شک کی وجہ سے وہ تردد میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 11 الایبا، یعنی انکار کرتے ہیں، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ سورہ توبہ آیات نمبر 8 میں وَتَابَ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، انکار کرتے اس کا دل اور اکثر یہ فاسق ہوتا ہے۔ نمبر 12 اکنہ، یعنی ایسی دل پردوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے سورہ کاف آیات نمبر 57 میں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، یعنی وہ ہم اس کی دل پردوں میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے وہ سمجھنے کی توفیق نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح صفت نمبر 13 الہوا، ایسے لوگ اپنے خواہشوں کی تابع ہوتا ہے، جیسے سورہ مومن آیات نمبر 7 میں لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق اس کی خواہش کے تابع بن جائے تو یہ آسمان اور زمین کا جو نظام ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ نمبر 14 شدت، ایسی دلوں میں شدت پائے جاتے ہیں جو بیمان ہے، سورہ یونس آیات نمبر 88 میں وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں پر وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سخت کر لیتے ہیں، یعنی وہ سخت کرتے ہیں اس کا دل، تو اس وجہ سے وہ ایمان اللہ پر نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں پھر جب وہ اللہ کے عذاب دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت وہ کارآمد نہیں ہے۔ نمبر 15 الغلاف، ایسی دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں، جیسے سورہ نساء آیات نمبر 155 قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا، ہمارے دل پردوں میں ہے بلکہ اللہ نے مہر لگا دیا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی 88 میں ہے وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم، بلکہ ہمارے دل پردوں میں ہے، اللہ نے لعنت کیا بسبب اس کفر کی وجہ سے۔ اور 16 صفت اقفال، ایسی دلوں پر رب العالمین تالے ڈال دیتے ہیں، جیسے سورہ محمد آیات نمبر 24 میں افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ نمبر 17 الاشمئزاز، یعنی نفرت توحید سے کرتے ایسی دل، جیسے سورہ زمر آیات نمبر 45 میں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اذا ذکر اللہ، جب یاد کی جاتے اس کے سامنے اللہ کی وحدانیت، اشمأزت قلوب الذین، تو وہ انکار کرتے دل ان لوگوں کی جو ایمان نہیں رکھتے۔ اور 18واں نمبر
یہ صفت بھی پائے جاتے ہیں جو قلب غیر مومن ہے، جس میں ایمان نہیں پائے جاتے ہیں، تو عمی یعنی اندھا، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یعنی اندھے ہو جاتے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہے۔ تو دنیا میں آنکھوں کے اندھے کم ہیں اور دلوں کے جو اندھے ہیں وہ زیادہ ہے۔ 19واں صفت عدم الفقہ، جو بندہ بے ایمان ہوتا ہے تو رب العالمین اس کو تفقہ فی الدین نہیں دیتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، یعنی اس کے پاس ایسی دل ہے جو بے سمجھ ہے۔ اور نمبر 20 اغفال، ایسی دل اللہ تبارک و تعالیٰ غافل بھی بنا لیتے ہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، تابعداری نہ کر ان لوگوں کے جن کو ہم نے غافل بنا دیا اس کا دل اپنے ذکر سے۔ تو یہ چند اوصاف یہ ان قلوبوں کے ہیں جو وہ